یہ بڑی سطح کی سیاست کرو. اسلام سیاست سے کبھی منع نہیں کرتا. الدین و سیاسہ کہہ دیا گیا. کبھی اسلام نہیں روکے گا سیاست سے. اسلام آپ کو پٹیلی کرنے سے نہیں روکے گا. اسلام آپ کو سرپنچ کا الیکشن، ایم ایل اے کا الیکشن لڑنے سے نہیں روکے گا. لیکن بڑی سطح کی اور بڑی سوچ کی اس وقت ضرورت ہے. آپس میں پڑوسی کی ٹانگ کھینچنے کے بجائے اسلام اور مسلمانوں کو مضبوط کرنے کی کوششیں کرو. اس وقت میں پارلیمنٹ میں بیٹھ کے میری باتیں ریکارڈ ہوتی ہیں. میری باتیں صرف آپ تک نہیں، یوٹیوب پہ چڑھتی ہیں. میں ہر جگہ کہتا ہوں کہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کر ہمارے خلاف منصوبے بن رہے ہیں اور ہم اتنے پاگل ہیں کہ آپس میں لڑے بغیر فرصت نہیں ہے کہ بے فاتحہ نے کون ماننا ہے، بے درود کون پڑھنا ہے. پاگل ہو گئے ہو تم. وہ کون سا مسلمان ہے؟ ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتا ہے. ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتا ہے. فاتحہ کس کو کہتے ہیں؟ الحمدللہ رب العالمین، یہی تو فاتحہ. ہر مسلمان ہر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ پڑھتا ہے. درود نہ کون ماننا ہے؟ ارے وہ کون سا مسلمان ہے جس کی نماز درود پڑھے بغیر پوری ہو جائے؟ وہ کون سا مسلمان ہے؟ جب تک تم نماز میں درود نہیں پڑھو گے نماز بھی تمہارے منہ پہ مار دی جائے گی. جب اللہ کے حبیب پہ درود نہیں ہوگا تو سجدے قبول نہیں ہیں. تو کون سا مسلمان ہے جو درود نہ مانے؟ اے فاتحہ نے کون مانا ہے، درود نے کون مانا ہے، اے نبی نے کون مانا ہے؟ ارے جو نبی کو نہیں مانے گا وہ مسلمان ہو ہی نہیں سکتا. دھرتی پہ کوئی ایسا ہے ہی نہیں. اگر ہے تو وہ پھر مسلمان نہیں. یہ سب سیاست کی باتیں، لڑانے کی باتیں. یہ نازک وقت ہے. ٹھیک ہے، اختلافات پہلے سے چلے آ رہے ہیں، آگے بھی رہیں گے، لیکن اپنی حدوں میں چاہے رہو، لیکن بڑی سوچ رکھو. آپس میں اختلافات کو ہوا مت دو، پڑوسیوں کی ٹانگ مت کھینچو، آپس میں مت لڑو. اگر کوئی لڑیں تو ان کو اور لڑانے کی کوشش نہ کرو بلکہ ان کو ایک کرنے کی کوشش کرو. لڑے ہوئے مسلمانوں کو ایک کرنا اسلام میں نماز سے بھی اونچا عمل ہے. یہ بات سن لو. لڑے ہوئے مسلمانوں کو ایک کرنا اسلام میں نماز سے بھی اونچا عمل ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کی نماز پڑھانے نہیں آئے.